اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. ہم انشاءاللہ آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا دور سٹارٹ ہوا، اور ہم نے ایک سیریز آف اشرف وبشرہ بھی سٹارٹ کی تھی، اور اس میں ہم نے پہلے کہا کہ جو خلفاء تھے وہ اشرف وبشرہ میں بھی شامل ہیں. تو ان کا ذکر ہم پہلے کر لیتے ہیں. حضرت ابو بکر کا ہم ایک 3 یا 4 لیسن میں ہم نے اس کو تفصیل سے کور کیا تھا. تو آج انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہی ہے. حضرت عمر بن خطاب کمپلیٹ نام مرتا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعارف یوں بنتا ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، اشرا و بشرا میں شامل جلیل القدر صحابی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے. تو ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں 584 میں ہوئی. ان کا لقب الفاروق ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور ان کی کنیت یعنی کہ ابو الحفظ ان کے والد کا نام تھا. اور خلافت کا دور ان کا 10 سال کا ہے، 634 سے لے کے 644 تک. اور پھر ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ میں 23 ہجری میں ذی الحج کے دوران ہوئی، اور جس کا جو 644 میں ہوئی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ اور تاریخ اسلام کے ایک نہایت عظیم اور باوقار اور با اثر شخصیت تھے. آپ رضی اللہ عنہ کا مکمل نام عمر بن خطاب بن نفیل تھا، اور آپ قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو عادی میں سے تعلق رکھتے تھے. آپ رضی اللہ کی ولادت تقریباً 584 میں مکہ مکرمہ میں ہوئی. ابتدائی دور میں آپ اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ہدایت دی اور آپ نے اسلام قبول فرمایا. آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد تقویت ملی، اور اسلام کھلم کھلا جو تھا اس کی جو تھی تبلیغ کرنے کا جو ایک عمل سٹارٹ ہو گیا. اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. حضرت عمر نہایت باوقار، بہادر، عادل اور مضبوط شخصیت کے مالک تھے. آپ کی زندگی سادگی، انصاف اور تقوی کا بہترین نمونہ تھی. آپ نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کی خدمت کی، بلکہ آپ رضی اللہ کے وصال کے بعد بھی بطور خلیفہ امت مسلمہ کے بہترین قیادت کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے. آپ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے، جس میں عدل، فتوحات اور نظم و نسق کی شاندار مثالیں قائم ہوتی ہیں. تو اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں. تو یہ میں نے پکچر لی ہے جی، آئی جنریٹڈ پکچر ہے، اور اف یو لک ایٹ دس تو آپ کو اس زمانے کا مکہ کا نظر آتا ہے. اور اس میں آپ کو یو کین سی خانہ کعبہ، اور اس کے ارد گرد جب لوگ طواف کر رہے ہیں، کیونکہ مشرقین کا بھی حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، اور اپنے طریقے سے کرتے تھے. اور اس کے ارد گرد تمام یہ بستیاں ہیں جس میں تمام قبائل یہاں پر رہتے تھے. اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے نا یہ 360 بت جو تھے، یہ مکہ کے کچھ حرم کے اندر، کچھ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، کچھ باہر تھے. اور اس میں بتوں کی انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہوا ہے. کچھ ایک اللات ہے، اوال ہے، اور عزا ہے، اور اسی طرح. اور یہ جتنے بھی ارد گرد آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ اسی طرح کھڑے ہو کے بتوں کی منتیں مانتے تھے، اور ان کے ساتھ یہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو مسجدے کرتے تھے. تو مکہ کا ماحول اسلام سے پہلے کوئی اس طرح تھا کہ مکہ عرب کا مذہبی اور تجارتی مرکز تھا. تجارتی مرکز مطلب اس لیے تھا، حالانکہ مکہ میں تو کچھ خود وہاں پر کوئی اریگیشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بیکاز آف خانہ کعبہ اور یہاں پہ اس کی جو مرکزیت تھی، اور یہاں پہ کیونکہ وہ کرتے تھے اپنا اینول حج والا بھی ایک فیسٹیول ہوتا تھا ان کا، تو اس لیے یہ ایک تجارتی مرکز بھی بن گیا تھا. تو خانہ کعبہ میں بہت سے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے. مختلف قبائل وہاں عبادت کے لیے آتے تھے. قریش کا اس مذہبی نظام سے
عزت، اثر اور رسوخ اور مالی فائدہ حاصل ہوتا تھا. تو قریش دے ور لائک دی کسٹوڈینز آف دس حرم. تو معاشرے میں قبالیت اور بت پرستی اور طاقت کا غلبہ اور کمزوروں پر ظلم کا عام ایک وہاں پہ ماحول تھا. تو یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر کوئی ان کی اپنی تو کوئی گروتھ نہیں تھی، کوئی وہاں پہ پروڈکشن نہیں تھی. تو یہ باہر سے ہی سارا سامان آتا تھا، اور جتنی بھی گروسری وروسری یہ بازاروں میں اس کا ایک سین یہ ریفلیکٹڈ ہے. تو یہ کس طریقے سے قافلے آیا کرتے تھے، اور یہ قافلے آ کے پھر تجارت کے یہاں پر سامان جتنے بھی ٹریڈرز تھے وہ تجارت کرتے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب کا بھی قبل اسلام زندگی میں ان کے مضبوط شخصیت، قبائلی اثر رسوخ اور سخت مزاجی کا عکاس تھا. اور ان کے حالات کے چند پہلوؤں کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے خاندانی پس منظر ابتدائی زندگی ان کی ایسی تھی کہ آپ قریش کے معزز قبیلے بنو عیدی سے تعلق رکھتے تھے. والد کا نام خطاب بن نفیل تھا، جو سخت مزاج اور نظم و ضبط کے پابند تھے. بچپن سے انہوں نے حضرت عمر کو سخت محنت اور ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑا. مثلاً وہ ان کو اونٹ چرانے کے اوپر بھیجا کرتے تھے، اور ان کی کافی وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے. تو والد کی نظر میں جو ان کی شخصیت تھی، آپ سے وہ سختی کرتے تھے اور ان سے سخت محنت لیتے تھے. اس تربیت سے جو حضرت عمر کی جو گرومنگ ہوئی، ان کے اندر ایک قوت برداشت، نظم و ضبط اور سختی پیدا پیدا ہو گئی. اور بچپن ہی سے ہی وہ اسٹرانگ، خوددار اور جری بن گئے. اور ان کا لائیولی ہوڈ کیا تھا کہ وہ بھی جسٹ لائک اے سیڈ کہ یہاں پر یہی زیادہ شو جو تھا لائیولی ہوڈ لوگوں کا، تجارت ہی کیا کرتے تھے. دیور ٹریڈرز بیسیکلی. وہ تجارتی قافلوں کے ساتھ شام وغیرہ کے سفر کرتے تھے. اس وجہ سے انہیں مختلف تہذیبیں اور قوانین اور معاشرت کا تجربہ حاصل تھا. اور یہ جو ٹریولنگ ہوتی ہے اس میں بڑی ایجوکیشن ہوتی ہے، کہ بیکاز آپ ٹریولنگ میں اتنی چیزیں آپ سیکھ رہے ہوتی ہیں. پھر معاشرتی مقام اور شہرت ان کی یہ تھی کہ قریش میں ان کا شمار بااثر اور طاقتور افراد میں ہوتا تھا. وہ بڑے ایلیکوینٹ اسپیکر تھے. وہ جب بات کرتے تھے تو ان کی بات میں بڑا وزن اور بڑی افیکٹونیس ہوتی تھی، اور لوگ دھیان سے سنتے تھے اور بڑا اثر لیتے تھے. اسی طریقے سے وہ جو تھے بڑے فیصلہ کن تھی ان کی جو کمیونیکیشن. ان کی جسمانی قوت اور بہادری اور جرت مشہور تھی. یہ دس از ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف حضرت عمر's پرسنالٹی. اگر آپ ویژلائز کرتے ہیں نا، تو ہی واز فزیکلی ویری اسٹرانگ، ویری بریو، ویری courageous and very chivalrous. اینڈ آن دیٹ اللہ نے ان کو ایلوکوینٹ اسپیکنگ کی بھی بڑی اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی کوالٹی. تو اسلام کے خلاف ان کا رویہ ایسا ہی تھا کہ دور عمر رضی اللہ تعالیٰ سخت مخالف تھے اسلام کے. وہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم میں شریک بھی ہوتے تھے، اور جتنے ظلم ہو رہے ہوتے تھے مسلمانوں کے خلاف وہ ان کی حمایت بھی کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ اسلام جو ہے قریش کی روایتی نظام کو انہوں نے توڑ دیا ہے. اور اس جذبے سے وہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے پھر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا بھی ارادہ کیا. تو ان کی مزاج شخصیت جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے کہ نہایت سخت مضبوط فیصلہ کن طبیعت کے مالک تھے. اور حق بات پر جو جس کو وہ حق سمجھتے تھے یا جس کی مخالفت کی تھی، تو ان کی ہر رویوں میں ایک شدت ہوتی تھی، ایک اسپونٹینٹی ہوتی تھی. ایک مطلب میں بڑے امپلسو تھے، ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھا. اور قبائلی غیرت اور روایت کے سخت پابند تھے. اور معاشری کردار ایسے تھا کہ قریش کے معاملات میں وہ حصہ لیتے تھے. ظاہر ہے بیکاز ہی واز اے ویری افیکٹو پرسنالٹی. تو روایت کے مطابق وہ سفارتی نمائندگی بھی کرا کرتے تھے، کہ جو کوئی قبائلوں کو جھگڑے وگڑے ہوتے تھے اس میں ثالثی اور فیصلوں میں بھی ان میں شرکت کرتے تھے. تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اس زمانے میں مکہ کا ماحول تو بھی ہم نے بات کی ہے کہ نہایت سخت تھا، کشیدہ اور اسلام دشمنی پر بھرپور تھا. قریش کے سردار اپنے مذہب، معاشری نظام اور تجارتی مفادات کا خطرہ محسوس کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی مسلمانوں کی شدید مخالفت کرتے تھے. تو اسلام کی مخالفت، دعوت اور مخالفت سے انہوں نے سٹارٹ کر دی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو قریش نے اسے اپنے نظام کے خلاف سمجھا. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا تو اسٹیٹس کو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا ہے. تو وہ اس کے خلاف سب کھڑے ہو گئے. انہوں نے مختلف طریقوں سے مخالفت شروع کر دی. کبھی تو مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، اور کبھی جو کمزور مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہ سختیاں اور ان کو ٹارچر کرتے تھے. اور پھر سماجی بائیکاٹ کے ابھی ہم پڑھتے ہیں مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جھوٹے الزام بھی لگاتے تھے. اور بعض صحابہ کو تو انہوں نے شہید بھی کر دیا. جیسے ہم سمیہ بنت خاوت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ سمیہ بنت خیات جو تھی مکہ میں
اسلام قبول کرنے والی ابتدائی شخصیت میں شامل تھیں، انہوں نے ان کے خاندان کو اسلام نہ چھوڑنے کی وجہ سے قریش کی طرف سے سخت ظلم اور ستم برداشت کیا، خاص طور پر ابو جہل کی جانب سے، اور شدید اذیتوں کے باوجود اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، تو آخر کار پر ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا، اینڈ دیٹ وے شی بیکیم دا فرسٹ شہیدہ آف اسلام۔ تو ان کی صبر، بہادری اور ایمان اور استقامت اسلامی تاریخ میں بڑے احترام کے ساتھ یاد کی جاتی ہے۔ ابھی یہاں پر اس وقت اس سچویشن میں، کیونکہ ہی واز اے ویری افیکٹو لائک اے سیڈ، ہی واز بریو، ہی واز ویری ایلوکوینٹ اسپیکر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دو دو عمروں میں سے ایک دعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اسلام کی تقویت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قریش کے دو طاقتور افراد میں سے کسی اس ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، اینڈ دا ٹو آف them were حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل۔ اب اس کا ایکچوئل نام تو تھا عمر بن ہشام، اس کا نام تھا، لیکن ابو جہل اس کا سارٹ آف لقب تھا، وہ اس کا کہہ لو خطاب تھا۔ تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی کے ذریعے جس کو تو چاہے عزت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، جس کے بعد مسلمانوں کی بہت طاقت میں حوصلہ ملا۔ تو اسلامی تاریخ کی متعدد روایات میں حضرت عمر بن خطاب نے اس کو قبول کیا۔ اس وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 مرد اور 11 خواتین تھیں، اگرچہ بعض روایات میں there's little difference، لیکن the figure was close to 40۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر was the 40th میل 40th برتھ ٹو ہیو ایکسیپٹڈ اسلام۔ تو حضرت عمر کا قبول اسلام کا ایک انقلابی موڑ تھا۔ ان کی بہادری، اثر رسوخ کی وجہ سے مسلمان پہلی بار کھلے عام عبادت کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اسلام لانا اسلامی تاریخ کی اہم ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا اور حضرت حمزہ کا پڑھیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو اس میں دیکھیں گے اس میں دس واز اے ٹرننگ پوائنٹ، کہ جب دونوں نے جب اسلام قبول کیا تو ایک ٹوٹل چینج آف فیز ہوا، کہ جب خفیہ جو تعلیم کرتے تھے اس کے بعد کھلے عام تعلیم شروع ہو گئی۔ تو حضرت بن خطاب کا جو قبول اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے اور بڑا آفن کو کوٹڈ ہے۔ اس کو ایسے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، یہ واقعہ مفصل انہوں نے روایت کیا ہے کہ ابو جہل قریش میں مکہ کا سردار اور بڑا سرمایہ دار بھی تھا، اور اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا تو اس کو میں 100 اونٹیاں اور 1000 اوقیہ چاندی بطور انعام دے کر اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے ابو جہل سے کہا کہ ہماری یہ بات پکی ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں بالکل پکی ہے، تو میں فوراً ادا کروں گا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے تلوار نکالی اور اس ناپاک ارادے سے نکلے گئے۔ راستے میں جب وہ جا رہے تھے تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ پوچھا، اس نے کہا دیکھا تو نے پوچھا عمر کہاں اور کس ارادے سے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس شخص نے کہا تم نے ان کے قبیلہ بنی ہاشم سے بے خوف ہو؟ بنی ہاشم، انہوں نے کہا بنی ہاشم کوئی چھوٹا موٹا قبیلہ نہیں ہے، ان کی حمایت میں میدان میں وہ آ جائیں گے اور بڑی خون ریز جنگ ہوگی۔ تو حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعد بن زید نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی اسٹریٹ اوے ہیڈڈ فار ہز سسٹرز ہاؤس، سعد بہن کے مکان کی طرف گئے، اور اس وقت وہ سورۃ طٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ نے دروازے پر کھڑے ہو کے سنا، پھر دروازہ کھلوایا اور کہا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو آپ کی بہن نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس میں ہم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ تو جناب ان کی بہن نے سورۃ طٰ کی تلاوت کی، اور جب وہ اس آیت پر آئی اللہ الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، تو حضرت عمر کے دل میں انقلاب آ گیا۔ وہ بول اٹھے کہ بے شک وہی اور صرف وہی اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور کلمہ شہادت انہوں نے پڑھ لیا۔ پھر بہن نے ان کو گھر میں رات گزاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور اس حال میں وہ خباب بن رات رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے اور ان کو بتایا
ان کو آ کے میں نے حضرت عمر کو انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات برابر دعا کرتے رہے ہیں کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل سے میں اب شام کے ذریعے اسلام کی عزت اور قوت عطا فرما۔ تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس وقت انہوں نے کہا ہم لات اور عزا یعنی کہ یہ دو بت تھے، انہوں نے کہا ہم ان کی پرستش کرتے رہے ہیں، اور وادیوں کی نشیب میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور انہوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم چھپ چھپا کر نہیں کریں گے اب۔ اور انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم اللہ کی عبادت علانیہ خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر کریں گے۔ تو اس وقت مسلمان علانیہ مسلمان جو تھے مسجد مسجد حرام میں نماز ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو وہ کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ جو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد کہہ دیا کہ ابھی ہم چل کر علانیہ مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے، اور ایسا ہی انہوں نے کیا۔ تو رابی رحمۃ اللہ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم عمر کے اسلام کو لانے سے پہلے ہماری طاقت نہ تھی ہم بیت اللہ کے قریب علانیہ نماز پڑھ سکیں، عمر کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمارے لیے یہ ممکن ہوا۔ تو حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا لائک اے سیڈ اٹ واز این انقلابی موڈ۔ ان کی بہادری، اصل اور رسوخ کی وجہ سے مسلمان پہلی بار کھلے عام عبادت کرنے لگے۔ یہ ہے کہ ان کا اسلام لانا اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ شمار ہوتا ہے، لائک اٹ واز اے لینڈ مارک ایونٹ، کیونکہ ایک فیز چل رہا تھا نا، خفیہ تبلیغ چل رہی تھی، اور the first 3 years کو سارے لوگ نا خفیہ طریقے سے تبلیغ کرتے تھے، گھروں کے اندر چھپ کر کوئی نماز وغیرہ پڑھتے تھے، قرآن وغیرہ پڑھتے تھے، اور پھر یہاں سے دس فیز چینج انٹو اعلانیہ مرحلے، یہ اعلانیہ مرحلے میں یہ کنورٹ ہو گیا۔ مسلمانوں کا حوصلہ تفوّر اعتماد ہوا، اور قریش کے مقابلے میں تعاون جو طاقت کا توازن تھا وہ بدل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام کے بعد مکہ میں اسلام کے فروغ پر فوری اور گہرے اثرات مترتب ہوئے۔ اگرچہ یہ دور سخت آزمائش مظالم کا تھا، لیکن حضرت عمر کی شخصیت نے مسلمانوں کو نئی قوت حوصلہ دیا، اور اس کے کچھ امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں جو اس کو مفسر اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرسٹ تھنگ واز اسلام کا علانیہ اظہار، لائک اے سیڈ اٹ چینج فیز فرام خفیہ سے علانیہ آ گئے۔ حضرت عمر کے اسلام کرنے کے بعد چھپایا نہیں گیا بلکہ اعلان کر دیا۔ وہ قریش کا دباؤ کے باوجود حق کا اظہار کیا، اور اس جرت نے مسلمانوں کے بھی بڑی یعنی کہ ان کے بھی بڑی morale ریزنگ ہوئی۔ پھر خانہ کعبہ میں پہلی اجتماعی نماز جو ہے حضرت عمر کے بعد ہوئی۔ خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز ادا ہوئی، اور ایک بڑا سماجی اور دینی سنگ میل تھا۔ اور پھر مظلوم مسلمان جو دبے ہوئے تھے، جن کو وہ ظلم کرتے تھے، تو وہ ان کو بھی بڑی جو تھی حوصلہ ہوا، اور تم نے اپنی قوت اور اثر و رسوخ سے کمزور مسلمانوں کی حمایت کی، اور قریش کے ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور ان کی موجودگی میں دشمنوں کے حوصلے کم ہوئے۔ پھر دارالرقم سے باہر دعوت کا یعنی کہ پہلے تو اندر مکہ کے اندر ہی ہو رہی تھی، تو اس سے باہر بھی دعوت کا جو پھیلاؤ شروع ہو گیا۔ تو پہلے مسلمان خفیہ طور پر یہ کر رہے تھے، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد یہ زیادہ کھلے انداز میں ہونے لگ پڑے۔ پھر قریش کے خلاف یہ بڑی مورل وکٹری تھی ایک لحاظ سے، کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے قریش کو بڑا دھچکا لگا۔ ان کا شمار قریش کی کیونکہ بااثر افراد میں تھا، بیکاز ہی واز آلسو amongst the قریش اینڈ ہی واز آلسو ویری افیکٹو، تو ان کے اسلام کے معاشرتی سطح پر ان کو تقویت ملی۔ پھر جب ہجرت کا موقع آتا ہے، وہ تفسیر میں آپ پڑھتے ہیں کہ سب لوگ نا خفیہ طور پہ ہجرت کر رہے تھے۔ ہجرت کا جب اعلان ہوا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو سب لوگ اکا دکا کر کے چھوٹے چھوٹے گروپس میں they were escaping مکہ in very discreet manner۔ لیکن جب حضرت عمر نے کیا کہا، عمر نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تیاری کی تو اکثر لوگ خفیہ طور پر نکلے، لیکن حضرت عمر نے اعلان کر دیا، اس نے کہا میں جا رہا ہوں، جس نے اپنی ماں کو رلانا ہے، یتیم کرنا ہے، وہ میرے راستے کو روک کر دکھائے۔ and nobody challenged him۔ تو یہ جرت دشمنوں کے لیے ایک واضح پیغام تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عملی حمایت کا بڑا افیکٹو تھا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہر مشکل وقت میں کھڑے رہے، دین کی دفاع اشاعت میں سرگرم اور کردار انہوں نے ادا کیا۔
اسلام کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا۔ اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوشی کا اظہار کیا کہ جب انہوں نے کنورٹ کیا تو مسلمانوں کی تعداد اور اعتماد دونوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اس لیے ان کو فاروق کا لقب ملا۔ ابھی ان کے کچھ احادیث میں بیان کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بھی کہیں، اور کچھ دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کی ہے۔ تو ان کے متعلق حدیث کا درج کی جا رہی ہے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، جو ذلیل القدر جن کے صحابہ تھے ان کے بھی بیانات ہیں، اور باقی صحابہ کے بھی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلی امتوں میں سے محدث، یعنی ایسے لوگ ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی نعمت خاص طور پر نوازے جاتے تھے۔ تو محدث کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس خوش نصیب بندوں کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکثرت علامات ہوتی ہیں، کہتے ہیں الہام، ان کا الہام ہوتا ہے، اور اس بارے میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یعنی نبیوں کے اوپر تو وہی آتی ہے، اور جو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو الہام کے تھرو کوئی یعنی کہ انفارمیشن شیئر ہو جاتی ہے کسی اشارے کے طور پر۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خصوصی معاملہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو تیری امت میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت سے خصوصیت کی تو ساتھ نوازا ہے، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یعنی کہ اللہ نے ان کو ایک یہ خصوصیت دی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، اور وہ حق ہی کہتا ہے۔ یعنی اس کی تشریح یہ ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خاص عنایات سے نوازا ہے کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے دل میں جو کچھ آتا ہے، جو کچھ ان کی زبان سے کہتے ہیں وہ حق ہی ہوتا ہے، وہ حق ہی سوچتے ہیں اور حق ہی بولتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ دس از این آفن کوٹڈ حدیث۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نبوت تو اوبیسلی ختم ہو چکی تھی، اور پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، اور اس کے بعد کسی نے آنا نہیں تھا، اور قرآن میں اس کا اعلان ہو چکا تھا۔ لیکن جسٹ ہائپوتھیٹیکلی بالفرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ فرمایا گیا ہوتا کہ میرے بعد بھی نبوت کا کوئی سلسلہ جاری رہتا، تو عمر بن خطاب اپنی روحانی خصوصیات کی وجہ سے بالخصوص اس لائق تھے کہ ان کو بھی نبوت کی یہ خصوصی کمال اور امتیازی شرف سے نوازا جاتا، جس کا ذکر جو ہے حدیثوں میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا قلب پر حق کا القاء اور علامات کی کثرت کی وجہ سے یہ بات کہی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ذخیرہ حدیث میں کم از کم 15 ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے کہ کسی مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ کو ایک رائے ہوئی اور ان کے قلب میں داعیہ پیدا ہوا کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا، تو وہی حکم وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔ اور بڑے سے مشہور واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور اس میں سے اب جسٹ ٹیکن ایگزامپل آف 3 تین۔ پہلا ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رضی سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے خداوند یعنی اللہ تعالیٰ سے موافقت کی، یعنی میری رائے میں وہ ہوئی جو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا تھا۔ پہلا فرقہ تھا مقام ابراہیم کے بارے میں، دوسرا تھا پردے کے بارے میں، اور تیسرا غزوہ بدر کی قیدیوں کے مسئلے کے بارے میں۔ اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل میں بیان کرتا ہوں کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَاتَّخُذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ آیت کا مفہوم کہ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نا مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں، اگر وہاں جگہ نہ ہو تو you can offer those 2 رکعت اینی ویئر۔ تو مختصر تشریح یہ ہے کہ مقام ابراہیم سفید رنگ ایک پتھر ہے جس میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات معجزانہ طور پر پڑ گئے تھے، جو اب تک باقی ہیں، اور اس زمانے میں بھی محفوظ تھے، اور اس کو انہوں نے حفاظت سے رکھا ہوا تھا، اور اس زمانے میں خانہ کعبہ کے قریب ہی ایک جگہ رکھا رہتا تھا، اور بعض میں اس کی عمارت پر محفوظ کر لیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری یہ خواہش ظاہر کی انہوں نے کہ کاش ایسا ہوتا کہ مقام ابراہیم کو خصوصیات سے نمازوں کی جگہ قرار دے دیا جاتا،
تو پھر سورت ترتیب سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ آیت پڑھی جو میں نے بیان کی۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے حجاب ستی کے پردے میں کہا۔ انہوں نے جب مستورات کے لیے حجاب ستی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک، تو عام مسلمانوں جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی اسی طریقے سے وہ آتے جاتے تھے، اور بعض صحابہ کرام کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے ان کے دل میں یہ خیال آیا، اور انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کیا، اسپیشلی ازواج مطہرات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حجاب خصوصی ہونا چاہیے ان کے، یعنی کہ چادر کے اوپر یہ کو پردہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی سورہ احزاب میں، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ تو تیسری بات یہ کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں 70 وہ جو تھے کفار مشرکین، وہ قید میں آئے ان کو، اور فتح مشرکین کی شکست کے بعد ان کو گرفتار کر کے قیدی بنائے گئے۔ تو اس کے متعلق حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، بلکہ جس جس کے رشتہ دار ہونے کا وہ سر اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے۔ تو اس کو کن کو انہوں نے کہا کہ ان کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کے سخت دشمن ہے، اور ان کا قتل کما ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی کا غلبہ تھا، ان کی رائے جو تھی حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مانا اور اس پر کیا۔ لیکن بعد سورہ انفال میں وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا کہ حضرت عمر والی جو رائے تھی ان کو قتل ہی کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے ہی وہ جو تھا نا اسلام کا زیادہ فائدہ تھا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو اس بات کی بعید نہیں جانتے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان میں سکینہ بولتا ہے۔ سکینہ بولتا میں نہیں کہ ان کی ارشاد کا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ جب خطاب فرماتے ہیں، لائک سیڈ نہیں، ویری ایلیکوینٹ اسپیکر، بات کرتے ہیں تو دلوں میں ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بعید نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان و بیان میں یہ خاص تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی۔ مطلب یہ لیا جائے کہ حضرت علی کے ان کے کلام کو سکینہ سے مراد ہے، یہ خدا داد تاثیر ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، یعنی کہ یہاں پر دو خوابیں بیان کی گئی ہیں، تو پھر I'll just end up after these۔ تو میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ آیا گیا، میں نے اس میں سے اتنا دودھ پیا کہ سیرابی کے میرے اپنے ناخنوں تک دوڑتا ہوا اس کا، انہوں نے کہا میں افیکٹ فیل کیا، اور میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یعنی کہ وہ دودھ جو تھا وہ جو اس کی تعبیر کی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ علم ہے، علم۔ تو اس کی تفسیر ایسے ہے کہ انہوں نے کہا کہ علم حق کی صورت میں مثالیہ دودھ کی ہے، چنانچہ خواب میں دیکھنے والا اس دودھ کو پلایا جا رہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو علم حق نافع عطا کیا۔ جیسے دودھ جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے نافع ہے، اسی طرح علم حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا روح کے لیے بہترین اور نافع ترین غذا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمائے ہوئے علم حق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاص حصہ تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد جس طرح 10 سال انہوں نے خلافت اور نبوت کا کام انجام دیا، جس طرح امت کی رہنمائی فرمائی، اس کی دلیل اور شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم حق سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ ایک اور خواب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر تفسیر میں ملتی ہے ہمیں، وہ اس کو ابو ذر سید خدری جو ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس حالت میں میں سویا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا لوگ میرے سامنے لائے جاتے ہیں، اور وہ سب کرتے پہنے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کرتے ایسے ہیں جو صرف سینے تک ہیں، اور بعض کے ایسے ہیں کہ کرتے سینے سے کچھ نیچے تک ہیں۔ پھر عمر بن خطاب میرے سامنے آئے، اور ان کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ زمین تک پہنچتا تھا، اور اس کی زمین سے گزٹ رہا تھا۔ بعض صحابہ نے پھر پوچھا اس کی تعبیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین۔ تو اس کی یعنی دین اس کو کیسے کہا کہ لباس اور دین میں مناسبت مشابہت ظاہر ہے۔ لباس سردی اور دھوپ کی تپش وغیرہ اور عالم افات تکلیف سے جسم انسانی کی حفاظت کرتا ہے، اور سامان زینت بھی ہے، اور دین عالم آخرت میں سامان زینت ہوگا، اور عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ تو دین جو ہے اس لائے کہ لباس یہ آپ کو عذاب اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ خواب میں جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے بظاہر امت کے
مختلف طبقات درجات کے لوگ تھے جن کے دین میں مختلف درجات کے نقش تھے. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جن کا دین بہت کامل تھا، وہ سراپا دین تھے. ان کا دین ان کی اپنی ہستی سے بہت زیادہ تھا. تو اس میں ابھی نو اسٹاپ اوور ہیئر. اس میں نے ویسے پارٹ ٹو میں نے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ فار نیکسٹ ٹائم. اور اس کی آئی کین جسٹ ہائی لائٹ ان کی دور خلافت میں، کہ ان کی میں ہائی لائٹس آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. کہ اس میں ان کی طرز حکمرانی، ان کی گورننس، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کا جو ان کا انصاف، اور ان کے یہ ایڈمنسٹریٹو پروونسز انہوں نے بنائے، بیت المال بنایا. انہیں پورا ایک جوڈیشل سسٹم اور قاضیوں کی انہوں نے تقرری. اور انہوں نے کہا کہ ہر بندہ، ایوری باڈی ول بی آنسربل ٹو دا لا. اور خلیفہ جو ہے وہ بھی تابع ہوگا اس کا. اور خلیفہ کو بلا لیا جاتا تھا. قاضی کی اتنی اسٹرینتھ تھی، اتنا انڈیپینڈنٹ تھا کہ دے وڈ جسٹ کال اینڈ کوشچن اینی باڈی جب بھی کوئی ہوتی تھی، معاملات ہوتے تھے انصاف کے. اسی طرح سماجی اقدامات میں بہت کیا. اور وہ انہوں نے اس لیے وہ راتوں کو گشت بھی کرتے تھے. انہوں نے چائلڈ الاؤنس رکھے، پھر لینڈ ریفارمز انہوں نے کیے. اور پھر فوجی فتوحات کی تو ایک لمبا سلسلہ ہے. اور وہ جتنی دور دور کی جتنی بھی ریاستیں تھیں، اس میں فارس ہے، اس میں بازنی ہے، مطلب شام، مصر، عراق، سب فتح ہوئی. اور مشہور جنگ یرموک، قادسیہ، ناوند، ان کے بڑی تفصیل ہے. اور پھر ایک انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم ہی میڈ اے اسٹینڈنگ آرمی. اور پھر انہوں نے کنٹونمنٹس بنائے جیسے کوفہ اور بصرہ وغیرہ. اسی طرح انہوں نے ایک انفراسٹرکچر، شہری ترقی، سڑکیں، پلیں، اس کو بہت زیادہ اس میں کام کیا. بازاروں کی نگرانی، قیمتوں کا کنٹرول، مطلب یہ دیز آر آل ویری افیکٹو گورننس کی چیزیں تھیں. یہ یورپینز نے سیکھا حضرت عمر سے کہ یہ کیا ان کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا. اور انہوں نے پھر اس سے نقل کر کے جو اپنے گورننس کے جو انہوں نے اصول بنائے ہیں وہ اس میں بیس کیے ہیں. اور نظم و ضبط اور دینی اقدامات، دا فرسٹ ٹائم انہوں نے کیلنڈر بنایا، جو ہجری کا کیلنڈر جو ہے حضرت عمر وہ کی گیا ہے. تو آپ کی سادہ زندگی، عوام سے قربت، شفاف احتساب اور رعایا کی خدمت نے اسلامی ریاست کو ایک مضبوط، منصفانہ اور فلاحی ریاست کی شکل دی، جسے آج تک بہترین طرز حکمرانی کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تو پارٹ ٹو تو میں نے صرف ایسے اسکین کروایا آپ کو. انشاءاللہ I'll develop a separate presentation on this in detail and give it to you at another time, inshallah.